Message of Islam Official. حضور کے پیچھے چلنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا انسانیت کی معراج ہے. آپ کے پیچھے چلنا کامیابی کی ضمانت ہے. سارے عالم میں سب سے عظیم طریقے اللہ نے اپنے نبی کو دیے، سب سے خوبصورت لباس اپنے نبی کو دیا، سب سے خوبصورت گفتار، خوبصورت عادات، خوبصورت سیرت، خوبصورت شکل، ہر چیز میں اعلیٰ بلند و بالا. حضرت عائشہ نے فرمایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھوں پہ چھریاں چلائی تھی، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے کے چھریاں پار ہو جاتی. وسیم قسیم، وسیم قسیم. ہمارا نبی کیسا تھا؟ وسیم تھا، قسیم تھا. اس لفظ کو میں نے ڈھونڈا، مجھے لغات میں نہیں ملا، بہت ڈھونڈا، کیونکہ ہر جگہ لکھا ہوتا تھا خوبصورت. وسیم کا مطلب خوبصورت، قسیم کا مطلب خوبصورت. میرا دل نہیں مانتا تھا، عربی ذوق کی وجہ سے میں سمجھتا تھا یہ مطلب پورا نہیں، ادھورا ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک کتاب میں مجھے اللہ کے فضل سے ملا. وسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو جتنی دفعہ دیکھو اتنی دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئے. قسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو جس طرف سے دیکھو، جس رخ سے دیکھو، جس زاویے سے دیکھو، اسی رخ، اسی زاویے، اسی جہت سے حسین اور خوبصورت نظر آئے. کسی کی آنکھیں پیاری تو ناک موٹا، کسی کا ناک خوبصورت تو آنکھیں چھوٹی، کسی کا ماتھا چھوٹا تو بال خوبصورت. قسیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی ہر چیز حسن کے پیکر میں کامل ہو. یہ دنیا میں ایک شخص آیا جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو وسیم بھی تھا، جتنا دیکھو اس کا حسن پہلے سے زیادہ نظر آتا تھا، جو قسیم بھی تھا، جدھر سے دیکھو اس کا حسن بڑھتا ہی نظر آتا تھا. تو بھائیو، ہم کوئی تبلیغی جماعت الگ جماعت نہیں بنا رہے ہیں، کوئی الگ کوئی اپنا فرقہ نہیں بنا رہے، کوئی الگ ٹولہ نہیں بنا رہے. ساری امت محمدی بنتی چلی جائے، اوروں کو بناتی چلی جائے، یہ ہے تبلیغ کی محنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اندر میں آئے، بازار میں آئے، گھروں میں آئے، دفتروں میں آئے، شادیوں میں آئے. دیکھتے نہیں ہو شادی پہ مہندی کے کارڈ الگ چھپنے شروع ہو گئے. یہ کون سے محمدی ہیں؟ یہ کس دنیا کے محمدی ہیں؟ یہ کیسا غلام رسول ہے؟ یہ کیسا غلام محمد ہے جو سیدھا تیر لے کے نبی کے سینے کے پار کر رہا ہے، جس کو اللہ نے مال دیا تو نبی کے طریقے کے خلاف استعمال کیا، رزق دیا تو اسی سے باغی بن کے چلا، جو ان کے لیے رو 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 کے پس گیا. ہم جماعت نہیں ہیں. اگر تبلیغ کوئی جماعت ہوتی ہندوستان میں مرکز جاتے، زیادہ زیادہ پاکستان میں چلتے، 6 بر اعظم کے مسلمان نقل و حرکت کر رہے ہوں، عرب و عجم، کالے اور گورے، ہر مکتب فکر کے مسلمان جس میں چل چل کے ہدایت پا رہے ہوں، ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہوں. یہ جماعت نہیں، یہ تحریک نہیں، یہ کوئی الگ فرقہ نہیں. یہ تو بھائیو ایمان کی سادہ محنت ہے، اور سب کو ایمان پھیلانے کی محنت ہے. ہمارا نبی آخری ہے، اس کے بعد نبی کوئی نہیں، اس کے بعد اس کی کتاب کے بعد کتاب کوئی نہیں، اس کی شریعت کے بعد شریعت کوئی نہیں، اس کے دین کے بعد دین کوئی نہیں. وہ دین کو کامل کر کے لایا، مکمل کر کے لایا. شریعت کامل، دین کامل، نبی کامل، اکمل، مکمل، جس میں کوئی کمی نہیں. ہر کمی سے اللہ نے پاک، مکمل، کامل، اجمل، اکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے ساری. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، وہب ابن منبہ کا قول ہے. وہ شاید فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان کو اللہ نے جتنا علم دیا، جتنی عقل دی، جتنی فہم، اس کی مثال ہے ایک ذرے کی. ایک ذرہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، انبیاء بھی شامل، غیر نبی بھی شامل، مومن بھی شامل، کافر بھی شامل. جتنا علم عقل ملا ایک ذرے کی طرح، اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم دیا، جو فہم دی، جو بصیرت دی، اس کی مثال ہے صحرا کی. صحرا ساری دنیا کا صحرا، صرف سندھ کا صحرا نہیں، اور صرف بہاولپور والا صحرا نہیں، 6 بر اعظم کے صحراؤں کے پھیلے ہوئے ذرات کے مقابلے میں ایک ذرے کی کیا حیثیت ہے؟
یہ ہمارا نبی علم لے کر آیا، فہم لے کر آیا، بصیرت لے کر آیا، فراست لے کر آیا، جنت کی چابی لے کر آیا. کہا میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے چلو، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک ہمارا نبی نہ چلا جائے. سارے نبی جنت کے در پر کھڑے ہوں گے، سارے نبی جا نہیں سکتے، دروازے بند، تالے لگے ہوئے، قفل لگے ہوئے. بھائی اندر کیسے جائیں؟ سامنے دو چشمے جاری ہوں گے، ایک چشمے سے پانی پئیں گے جیسے کوئی کہہ رہا ہو، کہے گا کوئی بھی نہیں، لیکن خود بخود قدم اٹھیں گے، ایک چشمے سے پانی پئیں گے. اس پانی کی خاصیت یہ ہوگی کہ ان کے سینے کو کھوٹ، حسد، بغض، نفرت، تکبر سے پاک کر دے گا. دوسرا کام کیا کرے گا؟ پیٹ کا پیشاب، پخانہ پاک کر دے گا. اس پانی کے پینے کے بعد نہ کبھی ان کے اندر پیشاب بنے گا، نہ پخانہ بنے گا، نہ گلے میں تھوک بنے گا، نہ ناک میں بلغم بنے گا، نہ کان میں میل جمع ہوگی، نہ سینے میں کھوٹ ہوگا، نہ غصہ ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ بغض ہوگا. اندر سے پاک ہو گئے. دوسرے چشمے سے وضو کریں گے، ان کا چہرہ سورج کی طرح چمکتا ہوگا، آفتاب کی طرح دمکتا ہوگا، خوشبو ان کے انگ انگ سے پھوٹ کے یہ پورا وجود ان کا مہکتا ہوا ہو جائے گا. جب یہ پاک پاکیزہ ہو جائیں گے، اب کہیں گے اندر کیسے جائیں؟ دروازہ بند ہے، دروازہ بند، 8 دروازے، 8 بند، قفل لگے ہوئے. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے یہاں افتتاحی تقریب ہوتی ہے، پیتا لگایا جاتا ہے، آپ کسی بڑے آدمی کو بلاتے ہیں، وہ پیتا کاٹتا ہے، افتتاح ہوتا ہے. یہ مہمان خانہ اللہ کا ہے، اس کا افتتاح اللہ کروائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. کوئی جا نہیں سکتا جنت میں. تو ساری امتیں آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی، ہمیں اندر لے چلیں، کہیں گے میرے بس کا نہیں. نوح علیہ السلام سے کہیں گے، وہ کہیں گے میرے بس کا نہیں. ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے، وہ کہیں گے میرے بس کا نہیں. سارے نبیوں سے کہیں گے، وہ کہیں گے میرے بس کا نہیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں، جاؤ آخری نبی کے پاس، آج اس کے بغیر کوئی جنت میں کوئی بھی نہیں اندر میں داخل کر سکتا. تو ساری امتیں ہمارے نبی کے پاس آ کر کہیں گے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، جنت کا دروازہ کھلوائیں. آپ کہیں گے انشاءاللہ میں ہی کھلواؤں گا. آپ سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ فرمائیں گے ارفع راسک سل تعطیٰ اشفع تشفع، اٹھ مانگ ملے گا، شفاعت کر قبول ہوگی. آپ کہیں گے یا اللہ جنت کھول. اللہ کہیں گے تجھ سے افتتاح کروں گا، تیرے بغیر نہیں کوئی جا سکتا، تو پہل کر. آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جاؤں گا، اس کے بعد میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ جائیں گے. تو جنت کی سواری آئے گی اڑتی ہوئی ہوا میں، پروں سب زمرد کے پروں کے ساتھ. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے لینڈ کر جائے گی جیسے جہاز لینڈ کرتا ہے، اس کے اوپر آپ سوار ہوں گے، وہ کھڑی ہو جائے گی، اس کی رسی اس طرح زمین پہ گر جائے گی. تو ہر انسان کی تمنا ہوگی کہ یہ رسی دیکھو کس کو ملے، کون یہ نصیبوں والا ہے جو آج اس رسی کو تھامے اور پکڑے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر یہ رسی پکڑائی جائے گی. جو اللہ کے لیے مکے میں سب سے زیادہ پسا، ہر صحابی کسی نہ کسی وقت میں مار کھانے والے، پٹنے والے چھپ چھپا گئے، دائیں بائیں ہو گئے، کسی نے بچا لیا. بلال غلام تھا اور بڑے ظالم کا غلام تھا، نہ چھپنے کا، نہ چھپنے کا، نہ اس کی کوئی پناہ گاہ. یہ پٹتا چلا گیا، پٹتا چلا گیا، اور ایک دفعہ بھی اس کی زبان سے کوئی کلمہ کفر نہ نکلوا سکا. اور وہ جتنا مارتے اتنا کہتے احد، اور مارو احد، اور مارو احد. اللہ نے اس کو پانی دیا، اس کی قیمت لگائی، دنیا میں مؤذن بنایا، اور آخرت میں نبی کا ڈرائیور بنایا ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ جا کے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، اندر سے پوچھے گا فرشتہ رضوان کون ہے؟ آپ کہیں گے محمد رسول اللہ ہے. وہ کہے گا یا رسول اللہ، آپ کے رب کا ارشاد تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے در نہیں کھولنا، اور میں آج تک کسی کے لیے نہیں اٹھا، نہ آئندہ کسی کے لیے اٹھوں گا. آپ کے اللہ کا ارشاد تھا جب میرا نبی آئے تو تم نے خود اٹھ کے دروازہ کھولنا ہے. میں آج پہلی اور آخری دفعہ اٹھ رہا ہوں. وہ دروازہ کھولے گا، آپ اندر داخل ہوں گے. آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ پہلے داخل ہوں گے. اور آگے فرشتوں کا سلام پڑے گا، سلام علیکم. لاکھوں کروڑوں فرشتے سلام علیکم، آئیے آئیے آپ پہ سلامتی ہو. طب تم آپ پاک ہو گئے. فادخلوها، آئیے. کب تک؟ خالدین، ہمیشہ کے لیے.
کوئی قید نہیں، اب کوئی انتہا نہیں، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے داخل ہوئے۔ آگے سواریاں موجود ہیں، ان پر سوار ہو کر اپنے ٹھکانوں کو چلے۔ اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو 2 جگہ راستے میں سٹاپ کروا کے پھر تیسرے مقام پر پہنچایا جائے گا۔ ایک جگہ ان کی سواریاں اتریں گی، چاندی کے محل، سونے کے برج، اس میں چمکدار زرق برق لباس کے خدام اور حسین و جمیل جنت کی بیویاں اس کا استقبال کریں گی۔ یہ وہاں بیٹھنا چاہے گا، فرشتے کہیں گے یہ آپ کا مقام نہیں، یہ بھی آپ کے لیے ہے پر یہ آپ کا مقام نہیں، آپ آگے چلیں۔ پھر وہ آگے چلے گا تو سونے کا محل اور چاندی کے برج اور پہلے سے زیادہ حسین جنت کی لڑکیاں، پھر وہاں اترنا چاہے گا، بیٹھنا چاہے گا۔ وہ کہیں گے فرشتے یہ آپ ہی کا ہے پر یہ فی الحال آپ کا مقام نہیں، آپ آگے چلیے۔ اس کو آگے لے جائیں گے جنت الفردوس میں، سرخ یاقوت کا محل ہوگا، موتیوں کے برج ہوں گے، چمکتا ہوا ایک ایک اس کا ذرہ ہوگا، اندر سے باہر نظر آئے گا، باہر سے اندر نظر آئے گا۔ اس کی سواری جا کر اترے گی، فرشتے کہیں گے اندر چلیے، آپ کی محبوب آپ کے انتظار میں ہے۔ اندر جائے گا، جنت کی خوبصورت لڑکی وہ اعلیٰ پوشاک میں اس کے انتظار میں ہوگی، کھڑی ہو کر جب اس کی طرف بڑھ کر آئے گی تو ایک قدم میں 1,00,000 قسم کے ناز و انداز اس کو دکھائے گی۔ اس کا چلنا ہی رقص ہوگا۔ جب وہ رقص کرے گی تو کیا ہوگا؟ جس کی چال رقص ہو اس کا رقص کیسا ہوگا؟ جس کی عام چال ناز و انداز ہو اس کا پھر ناز و انداز کیسا ہوگا؟ جب اس کے چہرے پر نظر پڑے گی تو اسے اپنا چہرہ اس کی گالوں میں نظر آئے گا، اس کی گردن پر نظر پڑے گی تو اپنا چہرہ اس کی گردن میں نظر آئے گا، اس کے سینے پر نظر پڑے گی تو اس کا اپنا چہرہ اس کے سینے میں نظر آئے گا۔ 70 جوڑوں میں اس کا جسم چاندی کی طرح شفاف چمکتا نظر آئے گا، اور اس کے دل میں اپنی محبت کو دیکھے گا جوش مارتی ہوئی، وہ اس کا کہ استقبال کرے گی، والہانہ، عاشقانہ، مجنونانہ اس کے گلے لگے گی۔ یہ گلے لگنا 70 برس کا ہوگا، 70 برس کا معانقہ ہوگا۔ پھر اس کو خوشخبری سنائے گی، میں تیری محبوب، تو میرا محبوب، یہاں زندگی ہے، موت نہیں، جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، خوشیاں ہیں، لڑائی نہیں، بقا ہے، فنا نہیں، صحت ہے، مرض نہیں۔ وہ ایک نشے میں ہوگا، آ کر بیٹھے گا، تخت بچھے ہوئے ہوں گے، نیچے دیکھیں گے بہتی ہوئی دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، اڑتے ہوئے خوبصورت پرندے زرق برق لباسوں میں کھڑے ہوئے خدام، اللہ کا عرش ان کی چھت بن کے جگمگا رہا ہوگا۔ ایک دم سارے دروازے کھلیں گے، چاروں طرف سے فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم۔ فرشتے کروڑوں کی تعداد میں آ کر ان کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہیں گے کیسے سلام؟ کہیں گے بما صبرتم، وہ جو کچہری بازار میں سچائی پر چلے، جھوٹ پہ نہ چلے، سچ پہ چلے، صحیح تولا، صحیح ناپا، نمازوں کو زندہ کیا، تقدس اور تقوی کا دامن نہ چھوڑا، پاک دامنی کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیا، گناہوں سے بچے، کبائر سے بچے۔ یہ تو میں اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہوں۔ بما صبرتم، بما صبرتم، نافرمانیوں کو چھوڑا، فرما برداریوں پر چلے، ہم اس کے بدلے میں سلام کرنے آئے ہیں، سلام کرنے۔ فرشتے واپس جائیں گے، اور بھائی 4 آدمی سلام کریں تو آدمی کا مزاج کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، جسے کروڑوں فرشتے سلام کریں اس کا مزاج کہاں پہنچا ہوا ہوگا؟ تو فرشتوں کے سلام کا ایک نشہ ہوگا، ادھر تسمیم کا نشہ، ادھر رحیق کا نشہ، ادھر سلسبیل کا نشہ، ادھر جنت کی خوبصورت لڑکی کے قرب کا نشہ، ادھر بقا کا نشہ، ادھر صحت کا نشہ، جوانی کا نشہ، اور ہمیشہ کی نعمتوں کا نشہ۔ ان نشوں میں ہی وہ نشہ لے رہا ہوگا کہ اللہ پاک کے عرش کے سارے در کھل جائیں گے، اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو اپنے رب کا سلام قبول کرو، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ یہ عزت کی انتہا ہو گئی۔ آج کامیابی کی آخری چوٹیوں کو اس نے سر کر لیا، ہمالیہ کی چوٹی پہ جھنڈا لہرا دیا۔ آج اللہ راضی ہو گیا۔ یہ ساری زندگی کی دوڑ کا مقصد ہے۔ مال کمانا بھی کوئی زندگی کا مقصد ہے، بڑے بڑے گھر بنانا بھی کوئی کام ہے، شادیاں رچانا، گانے بجانے کی محفلیں سجانا یہ بھی کوئی کام ہے۔
ادھر دیکھو ان کی کامیابیاں جن کو اللہ سلام پیش کر رہا ہے. اور اللہ ان سے پوچھے گا ہر رضیتم، خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں گے اللہ بالکل خوش ہیں، بالکل راضی ہیں، راضی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اب میں تمہیں اس سے بھی اعلیٰ درجے کی چیز دے دوں؟ کہیں گے اللہ اس سے اعلیٰ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے احل علیکم رضوانی لا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا. بھائیو اس زندگی کی دوڑ لگاؤ، یہ تجارت کرو، اس تجارت پہ کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا، کوئی اس کے لیے مال نہیں چاہیے. اس وجود کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ڈھالو. اول عبادات، اول اخلاق، یہ اس کی قیمت ہے. جنت الفردوس کی قیمت سنو. ابھی میں نے جو جنت بتائی جہاں بیٹھ کر اللہ بھی سلام پیش کرے، اس جنت کی گارنٹی اور ضمانت اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری ضمانت لے لو کہ میں ضامن ہوں، تم اپنے اخلاق اچھے کرو، جنت الفردوس میں لے کر دوں گا. یہ نہیں کہا تہجد پڑھو میں جنت الفردوس لے کر دوں گا، جہاد کرو میں جنت الفردوس لے کر دوں گا، علم پڑھو میں جنت الفردوس لے کر دوں گا، ذکر کرو میں جنت الفردوس لے کر دوں گا، سخاوت کرو میں جنت الفردوس لے کر دوں گا. یہ سارے اعمال وہ ہیں جن پر جنت الفردوس ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ضمانت کس پر ہے؟ آپ نے کہا میری ضمانت لے لو، میری ضمانت لے لو، تم اخلاق اچھے کرو، جنت کا گھر مجھ سے لے لو. بھائیو اخلاق بناؤ. آج ایک ماں کے جنے ہوئے بھائی چند پیسوں پہ ایک دوسرے سے نہیں بولتے. ایک ماں کی گود میں پروان چڑھنے والے، ایک اس ران پہ بیٹھا ایک اس ران پہ بیٹھا، دونوں کو ماں سینے سے لا کے کبھی اسے چومے کبھی اسے چومے. ایک تھالی میں کھانے والے، ایک توے سے روٹی اتری ہوئی کھانے والے، ایک پیالے میں چائے پینے والے، ایک گلاس میں پانی پینے والے، ایک چارپائی پر سال ہا سال سونے والے، ایک آنگن میں مل کے کھیلنے والے، آج ایک دوسرے کو سلام کے روادار نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ 4 پیسے. وجہ کیا ہے؟ چند بول. وجہ کیا ہے؟ رشتے ناتے. میرے بھائیوں اس اخلاق کی گراوٹ کے ساتھ کوئی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، چاہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے بندگی کرتا رہے. اخلاق کے جنازے اٹھ گئے. معاف کرنا سیکھو، جھکنا سیکھو، پسنا سیکھو، سہ جانا، سن لینا، پی جانا سیکھو. اللہ کا نبی چابی لیے کھڑا ہے، یہ لو، یہ جنت نہیں، جنت الفردوس کے گھر کی چابی یہ لے لو، یہ لے لو. فیصلہ آباد میں ایک بڑا گھر بنانے کے لیے ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں. جنت الفردوس میں گھر بنانے کے لیے ایک عمل بنا لو، معاف کرنا، درگزر کرنا، جھک جانا. بھائیوں کے مقابلے ہو رہے ہیں. بھائیوں کے مقابلے کیا؟ کون پیسہ زیادہ کماتا ہے؟ یہ کیسے دیوانے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے کر رہے ہیں. جب یہ پیسے میں مقابلے کریں گے تو نفرت تو خود بخود آ کر سلام کرے گی. مقابلے کرو جنت میں بڑھنے کے، مقابلے کرو آخرت میں آگے بڑھنے کے، مقابلے کرو جنت الفردوس کے درجات کے. یہ بھی کوئی مقابلے کی چیز ہے کہ آخر میں چھوڑ کے مر جاؤ. ارے میرے بھائیو حضور والے اخلاق. نمازی بڑے نظر آتے ہیں، حاجی بڑے نظر آتے ہیں، تبلیغ والے بھی اللہ کا فضل ہے بہت ہو گئے ہیں، علم والے بھی بہت ہیں، جگہ جگہ مدرسے کھلے ہوئے ہیں. مجھے 30 سال ہو گئے پھرتے ہوئے، اخلاق والے میں سینکڑوں بھی نہیں دیکھ سکا، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. چند لوگوں سے ملاقات ہوئی جن کے اخلاق دیکھ کر پتہ چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. نماز تھوڑے سے اخلاق سے پیدا ہو، تھوڑے سے ایمان سے نماز
ٹھیک ہو جاتا ہے، نماز آدمی نمازی بن جاتا ہے، تھوڑے سے ایمان سے سچ بولنے لگ جاتا ہے، تھوڑے سے ایمان سے زکات دینے لگ جاتا ہے، تھوڑے سے ایمان سے حاجی بن جاتا ہے، تھوڑے سے ایمان سے آدمی زنا چھوڑ جاتا ہے، شراب چھوڑ جاتا ہے، گانے چھوڑ جاتا ہے۔ اخلاق بنانے کے لیے پنڈ چاہیے، ایمان کی پنڈ۔ منو من ایمان ہوگا تو سیروں سیر اخلاق نکلیں گے۔ اتنے بادام ہوتے ہیں اور ایک چھٹانک اس میں سے اس کا تیل نکلتا ہے، ڈھیروں ڈھیر پستہ ہوتا ہے، تھوڑا سا تیل نکلتا ہے۔ ڈھیروں ڈھیر ایمان بناؤ گے تب جا کر تھوڑا سا اخلاق نکلے گا اس میں سے۔ دھوکہ دینا کوئی اخلاق نہیں ہے، جھوٹ بولنا کوئی اخلاق نہیں ہے، بدلے لینا کوئی اخلاق نہیں ہے۔ بھائی بھائی پہ اس لیے ناراض، چار پہ ساری دنیا لوٹا دو، رشتے ایسی چیز ہیں۔ حجاج ابن یوسف کے سامنے 3 مجرم پیش کیے گئے، ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ تو عورت نے سفارش کی کہ مہربانی کر دے، ہم تیرا کیا جائے گا، چھوڑ دے ان کو۔ ایک بیٹا تھا، ایک بھائی تھا، ایک باپ تھا، نہیں ایک خامن تھا۔ حجاج نے کہا ایک چھوڑ دیتا ہوں تیری سفارش پر، باقی 2 قتل کروں گا۔ وہ کہنے لگی الزوج موجود والابن مولود والاخ مفقود اترک لی اخی۔ کہنے لگی خامن دوسرا مل جائے گا، بیٹا اور اللہ دے دے گا، بھائی نہیں دوبارہ آئے گا، ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، مجھے میرا بھائی دے دے، باقی دونوں مار دے۔ تو حجاج نے کہا تیرے حسن انتخاب پر تینوں کو چھوڑتا ہوں۔ میرے بھائیو اخلاق بناؤ، رشتے ناتوں کی قدر سیکھو، پڑوسی کی قدر سیکھو۔ آپ نے فرمایا مجھے پڑوسی کی اتنی وصیت کی جبریل نے کہ مجھے ڈر لگا کہیں وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے۔ اور ابھی یہ بڑے بنگلوں کا یہ حال ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں، ساتھ والے کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کون۔ جیسے گھروں میں پتھر لگا ایسے ہی ان کے دلوں میں بھی پتھر آ گئے، جیسے دیواروں میں لوہا ڈالا ایسے ان کے سینوں میں بھی لوہے کے جال بن دیے گئے کہ جن میں رمق ختم ہو گئی ہے، محبتیں ختم ہو گئیں، صرف مال کی زبان سمجھنا، یہ بھی کوئی انسانیت ہے؟ تو بھائیو ہم کوئی الگ جماعت کو، یہ جو میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، ان میں سے کون سی بات ہے جو تبلیغی جماعت والوں کی ضرورت ہے، باقی کسی کی نہیں؟ یہ تو آپ سب کی ضرورت ہے۔ کلمے والا یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی، توجہ والی نماز، نبوت والے اخلاق، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اس کو لے کر عالم میں پھرنا، اس کی دعوت دینا، پھیلانا، یہ کوئی ہمارے ذمہ؟ یہ صرف ہمارا کام ہے؟ ہر مسلمان کلمہ گو کا کام ہے۔ جب نبی کوئی نہیں آنے والا تو ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پاکیزہ زندگی کون بتائے گا، کون سمجھائے گا، کون سکھائے گا؟ اگر آپ کے ذمہ نہیں ہے تو جس کے ذمہ ہے وہ بتا دو، پھر ہم اس کی منت کر لیتے۔ اگر آپ بری ذمہ ہیں، نہ ایمان سیکھنا ہے، نہ سیکھنے کی دعوت دینی، نہ یقین بنانا ہے، نہ اس کی دعوت دینی، نہ نمازوں کو درست کرنا ہے، نہ اس کی دعوت دینی ہے، پھر کس کے ذمہ وہ ہمیں بتا دیں، ہم اس کی منت کریں؟ آپ کے سامنے کیوں سر کھپائیں؟ اور میں اس ممبر پہ کھڑے ہو کر دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ نہیں بتا سکتے، آپ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم ہیں، ہم جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ پھنس گئے، ان کے لیے گھر چھوڑنا لکھ دیا گیا۔ اگر فوج کی ملازمت قبول کی ہے، اب 25 سال کے لیے گھر بھول جاؤ، اب کبھی خزدار، کبھی قلات، کبھی گلگت، کبھی چترال، کبھی چلاس، کبھی ملتان، کبھی پشاور، کبھی بہاولپور، کبھی کراچی، کبھی بدین، اسی میں گردش کرنا ہوگا۔ جب یہ مان لیا کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اب تیار ہو جاؤ گھر چھوڑنے کے لیے۔ اب اس نبی کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا ہمارے ذمہ ہو گیا۔ 4 مہینے کی کیا بات ہے، یہ تو ترتیب کے لیے ہے، ہم نے کوئی دین میں نئی چیز نہیں شامل کر دی، دین کے لیے ہے، دین کے لیے ہے، دین کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہے۔ ہم 4 کی 5 رکعت نہیں پڑھتے، ہم نے مدرسوں میں 8 سال پڑھا ہے، کہیں حدیث میں لکھا ہوا ہے، کہیں حضور نے فرمایا تھا بخاری پڑھنا، مسلم پڑھنا،
صحائے ستہ علماء میں عوام میں ایک بات مشہور ہے، 6 صحیح کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ. جیسے میں نے ان کے نام لیے ایسی ان کی درجہ بندی، بخاری سب سے اوپر، اس کے بعد مسلم، پھر اس کے بعد ترمذی، پھر ابو داؤد، پھر نسائی، پھر ابن ماجہ. یہ کون سی حدیث میں ہے کہ یہی 6 کتابیں پڑھو؟ ابن حبان بھی صحیح کتاب ہے، مصنف عبد الرزاق بھی صحیح کتاب ہے، ابن ابی شیبہ بھی صحیح کتاب ہے، موطا امام مالک بخاری سے بھی صحیح کتاب ہے. تو یہ ترتیب ہے، ترتیب سیکھنے کی. پھر ہم صرف پڑھتے ہیں، گرامر پڑھتے ہیں. کوئی صحابہ نے گرامر پڑھی تھی، ان کا کوئی صحابہ نے چلے لگائے تھے، کوئی صحابہ نے 4 مہینے لگائے تھے. تو میں تو کوئی صحابہ نے زارا بازار باب پڑھا تھا، کوئی صرف ناف کی گردانیں پڑھی تھیں. وہ تو پیدائشی فطرتاً عرب تھے، انہیں کیا ضرورت تھی پڑھنے کی؟ ہمیں ضرورت ہے پڑھنے کی. یہ کہ ہم عربی جانتے نہیں، ہم عربی سمجھتے نہیں. ہمیں پڑھنا ضروری ہے عربی گرامر، تاکہ ہم سمجھ سکیں. وہ تو اپنی فطرت سے سمجھتے تھے. امام اسماعیل قرآن پڑھ رہے تھے، ایک بدو ساتھ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے قرآن پڑھتے پڑھتے غلطی کی. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ. چور مرد، چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ ان کی جزا ہے، اللہ کی طرف سے سزا ہے. اس کے بعد ہے واللہ عزیز حکیم. امام اسماعیل نے پڑھا واللہ غفور الرحیم. تو عزیز حکیم غفور الرحیم سے آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہمارے لیے تو برابر ہے، اس لیے عربی پڑھنے کی ضرورت ہے. تو یہ بدعت نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے. ان کی فطرت میں تھا. وہ بدو ان پڑھ دیہاتی، وہ کہنے لگا اے بھائی یہ کس کا، یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ بدو ان پڑھ کہنے لگا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو امام اسماعیل امام عربیت کے علم کے کہنے لگے میں قرآن پڑھ رہا ہوں. تو وہ بدو کہنے لگا یہ قرآن تو ہے نہیں. وہ کہنے لگا یہ قرآن تو ہے نہیں. تو یہ بڑے حیران ہوئے، اس کے سراپے کو دیکھیں. پھر انہوں نے اپنی آیت کو دہرایا تو پتہ چلا او ہو بھائی غلطی ہو گئی. واللہ عزیز حکیم. کہنے لگا یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن. وہ کہنے لگے تو عالم ہے؟ کہنے لگے میں تو بالکل جاہل ہوں. کہا تو تمہیں پتہ کیسے چلا کہ واللہ غفور الرحیم نہیں ہے، واللہ عزیز حکیم ہے؟ چور کے ہاتھ کاٹو، یہ جزا ہے، اللہ کی طرف سے سزا ہے، اللہ عزت دار ہے، اللہ حکمتوں والا ہے. تو وہ بدو کہنے لگا پیچھے تو دیکھو کیا کہہ رہا ہے. پیچھے کہہ رہا ہے ہاتھ کاٹ دو، تو اس کے بعد غفور الرحیم تو نہیں کہنا چاہیے. پیچھے کہہ رہا ہاتھ کاٹ دو، اس کے بعد غفور الرحیم جڑتا نہیں. ہاتھ کاٹ دو اللہ بڑا غفور الرحیم نہیں. وہ پچھلے مضمون سے یہ بات جڑتی نہیں ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ عزت دار ہے، اللہ حکمتوں والا ہے. ہاتھ کاٹ دو، یہ اور وہ آپس میں جڑتے ہیں. لہذا یہ ہے کلام اللہ. یہ تھی عرب کی فہم اور فراست بغیر پڑھے. اب ہمیں تو یہ نہیں سمجھ میں آ سکتا، اس لیے ہمیں عربی پڑھنا لازمی ہو گیا. پھر عربی شاعروں کا کلام پڑھنا لازمی ہو گیا. عربی شعراء کی فضولیات ہم نے یاد کی. ہم نے بلکہ ہمارے نصاب میں جو شاعر نبوت کا دعویٰ کر کے مرا، بعد میں توبہ کر لی، اس کو کہتے ہیں متنبی. نام تو اس کا تھا احمد بن حسین، لیکن اس کا نام ہی متنبی پڑ گیا. متنبی نبوت کا دعوے دار، بعد میں توبہ کر لی. اس کا نصاب ہماری کتابوں میں آج بھی، اس کی کتاب ہے اشعار کی، ہمارے نصاب میں آج بھی شامل ہے. ہمیں پڑھائی گئی یا لائم کف الملام عن الذي اغناه طول سقامه وسقائه عذل العواذل حول قلب الطائه وهو الأحبة منه في سودائه القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه فمن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه وقي الأمير هوى العيون فإنه ما لا يزول ببأسه وسخائه يستأصل البطل الكمي بنظرة ويحول بين فؤاده وعزائه مضت الدهور فما أتينا بمثله لما أتى فعجزنا عن نظرائه. یہ آخری شعر کفر ہے،
جو میں نے آخری شعر پڑھا ہے یہ کلمہ کفر ہے پر مجھے آج بھی 25 سال ہو گئے یاد ہے، تو یہ بدعت ہے؟ صحابہ تو یاد نہیں کرتے تھے۔ اب بھائی یہ دین کے لیے ہے، دین کے لیے ہے، دین کے اندر نہیں ہے۔ اگر ہم یہ عربی نہ سمجھتے تو ہم قرآن کیسے بیان کرتے، حدیث پاک کو کیسے سمجھتے؟ تو بھائی 4 مہینے لگاؤ، چلا لگاؤ، ان کا یہ کہاں سے ہے، یہ کہاں سے ہے؟ بھائی یہ تو سیکھنے کا ایک نظام ہے۔ جو چیز سیکھ رہے ہیں وہ میں نے 1.5 گھنٹے میں آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں بولو کون سی چیز ہے جو بدعت ہے، جو غلط ہے، جو حضور کے طریقے کے خلاف ہے۔ میری تو ساری بات ہی نبی کے طریقے کے چاروں طرف طواف کرتی رہی ہے۔ ساری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کے سامنے اجمال کے ساتھ تفصیل کون پیش کر سکتا ہے؟ یہ زندگی ہے، اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چلنا یہ کلمہ کا تقاضا ہے، اس کو عالم میں پھیلانا یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ سیکھنے کی ترتیب ہے 4 مہینے، چلا 3 دن، اس کی ترتیب ہے۔ باقی چلا تو شروع سے ثابت چلا آ رہا ہے، کوئی ہماری نئی بات نہیں۔ حضور نے فرمایا 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو نماز پڑھے گا دوزخ سے نجات پا جائے گا۔ Messages of Islam official.